السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جرمنی سے تنویر چھینا صاحب پوچھتے ہیں کہ ایام حیض اور ایام نفاس میں عورت کون سے کام نہیں کر سکتی اور کون سے کام کر سکتی ہے؟ جی تنویر چھینا صاحب، 7 ایسے کام ہیں جو عورت پر اس کے حیض اور نفاس کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی وہ انہیں نہیں بجا لا سکتی، انہیں نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے نماز ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی حالت نفاس اور حیض میں۔ دوسرے نمبر پر روزہ ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیسا اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت کو جب حیض آتا ہے تو وہ نماز بھی نہیں پڑھتی اور روزہ بھی نہیں رکھتی۔ لیکن نماز اور روزے میں فرق یہ ہے کہ ایام حیض میں جو نمازیں چھوٹ جائیں، ایام نفاس میں چھوٹ جائیں، ان کی قضا نہیں ہے، لیکن جو روزے ان دنوں میں یعنی ایام حیض یا ایام نفاس میں چھوٹیں ان کی قضا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہمیں جب حیض آتا اور ہم پاک ہوتے تو فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں روزوں کی قضا کا حکم ارشاد فرماتے لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت یعنی قرآن پاک پڑھنا حرام ہے اس عورت پر جو حیض کے دنوں میں ہو یا نفاس سے گزر رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، حیض اور نفاس والی عورت اور اسی طرح جنبی مرد یا عورت جو ہے وہ قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھے۔ ہاں، قرآن پاک کی وہ آیات جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں یا مشہور ہیں، ذکر اذکار کے طور پر ان کا ورد کیا جاتا ہے، وہ اگر دعا کے ارادہ سے اور ورد وظیفہ کے ارادہ سے، ثنا کی ارادہ سے پڑھے جائیں تو ان کی اجازت ہے، لیکن وہی آیات اگر قرأت قرآن یا تلاوت قرآن کے ارادہ سے پڑھی جائیں تو پھر جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اب یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور مشہور دعا بھی ہے۔ اب اس کو دعا کے قصد سے عورت حیض اور نفاس کے دنوں میں پڑھ سکتی ہے، لیکن تلاوت قرآن پاک کے ارادے سے نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن اسے ثنا کے طور پر، ذکر کے طور پر کوئی نعمت ملتی ہے تو جواب میں بندہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ جائز ہوگا، یعنی عورت کہہ سکتی ہے ایام حیض میں، ایام نفاس میں، لیکن اسے تلاوت قرآن پاک کے ارادے سے نہیں پڑھ سکتی۔ ایسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے یہ پڑھا جاتا ہے بسم اللہ شریف، حالانکہ یہ قرآن کی آیت بھی ہے، تو قرآن کی آیت سمجھ کر اس کی تلاوت کرنا ایام حیض میں عورت کے لیے جائز نہیں ہوگا، لیکن ویسے حصول برکت کے لیے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ ایام حیض میں بھی عورت کے لیے جائز ہے۔ اس کے علاوہ کلمہ شریف ہے، درود پاک ہے،
اسماء حسنہ ہیں، دیگر اوراد و وظائف جو ہیں جو قرآن پاک نہیں ہیں، تو ان کا ورد عورت کر سکتی ہے ان دنوں میں، بلکہ کرنا چاہیے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت ان دنوں میں نماز کے ٹائم پر مصلی بچھائے، وضو کر کے وہاں بیٹھے اور ذکر اذکار کرے، تاکہ اس کی روٹین جاری رہے نماز پنجگانہ کی۔ یہ نہ ہو کہ 8-10 دن وہ نماز نہ پڑھے تو اس کے بعد وہ دوبارہ نماز کی طرف آتے ہوئے اسے مشکل محسوس ہو، روٹین ٹوٹ جائے۔ تو اس لیے کلمہ شریف کا ذکر، درود پاک نماز کے ٹائم پر خاص طور پر وہ پڑھے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا رابطہ مضبوط رہے۔ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ایام حیض میں، ایام نفاس میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ پھر پانچواں کام جو عورت ان ایام میں نہیں کر سکتی وہ یہ ہے کہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا احل المسجد لحائض ولا جنب، مسجد کو میں حیض اور جنب والے کے لیے، یعنی اس عورت کے لیے جسے حیض ہو، یا وہ مرد عورت جو حالت جنابت میں ہو، تو ان کے لیے میں مسجد کو حلال قرار نہیں دیتا۔ عورت طواف کعبہ نہیں کر سکتی، کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتی ایام حیض میں اور ایام نفاس میں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حج کے موقع پر مجھے ایام شروع ہو گئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تطوفی بالبیت حتی تطہری، دیگر حج کے سارے مناسک تم ادا کر سکتی ہو، لیکن طواف اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ۔ اور آخری کام، ساتواں، جو عورت ایام میں نہیں کر سکتی جو حرام ہے، وہ ہے اپنے خامد کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کرنا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ ہو جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے ساتھ قربت نہ کرو۔ تو یہ 7 وہ کام ہیں جو عورتوں پر ایام حیض میں اور ایام نفاس میں حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی کام ہیں، معمولات زندگی ہیں، عبادات ہیں، وہ عورت سر انجام دے سکتی ہے۔ ھذا ما ظہر علی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔